آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر اپنا لیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، اانذرتہم یہ کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم حالانکہ وہ نہیں ہیں، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے، الا مگر انفسهم اپنے آپ کو، وما یشعرون وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم بڑھا دی اللہ نے مرضن بیماری، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکذبون کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیل لہم ان سے کہا گیا، لا تفسدوا تم فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں یا ملک میں، قالوا انہوں نے کہا، انما یقیناً نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا سنو، انہم بے شک وہ، هم المفسدون وہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن اور لیکن، لا یشعرون وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، سنو بے شک وہی فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ گزشتہ 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی اور مومنین کی خاص صفات بیان فرمائی تھیں۔ اگلی 15 آیات میں اللہ تعالیٰ کفار اور منافقین کے حالات بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی 2 آیات میں کفار کے حالات ہیں اور اگلی 13 آیات میں منافقین کے حالات ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو کافر ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے بارے میں فرمائی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعد میں مسلمان نہیں ہوں گے۔ سب کافروں کے بارے میں نہیں فرمائی، اس لیے کہ اس آیت کا نازل ہونے کے بعد ہی بہت سے کافر مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ کون سے کافر تھے جو مسلمان نہیں ہوئے؟ یہ وہ تھے کہ جو بالکل غور و فکر ہی نہیں کرتے تھے اسلامی چیزوں کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اگر یہ سب نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں۔ جہنم دیکھیں گے، عذاب دیکھیں گے، قیامت دیکھیں گے، پھر ایمان لائیں گے، اس سے پہلے ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرتے تھے، دینی گستاخی کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری بات یہاں فرمایا کفر، جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کے لوگ ایمان ہوتے چھپانا، اس لیے جو آدمی کے احسان فراموش ہوتا ہے نا، اس کو بھی
کفران کہتے ہیں کہ اس نے کفران نعمت کیا، نعمت کو چھپا لیا، محسن کا شکر ادا نہیں کیا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں کافر اسے کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض واجب ان تعلیمات کا انکار کرے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت قطعی اور یقینی ہے، یعنی جو چیزیں فرض یا واجب ہیں شریعت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے کہ آپ نے یہ باتیں فرمائی ہیں، تعلیمات آپ نے، تو ان کا جو انکار کرے وہ آدمی کافر ہوتا ہے۔ کسی ایک انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی فرمایا کہ آپ کے لیے برابر ہے، ڈرانے والے کو تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ انذر تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے انذار۔ انذار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی شفقت اور محبت میں کسی کو کسی خطرے سے متنبع کرے۔ مثلاً ایک آدمی کو خطرہ بھی آنے والا ہے، کوئی جانور درندہ حملہ کرنے والا ہے، تو آدمی شفقت سے اس کو ڈرائے کہ بتائے کہ بھائی حفاظت کا سامان کر لو، خطرہ پیش آنے والا ہے، اسے انذار کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اس طرح شفقت سے ڈرایا کرتے تھے۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے، جب بھی کسی کو ہم نصیحت کی بات کہیں، اچھی بات کہیں تو اسے شفقت کے جذبے سے کہیں، سخت الفاظ سے، غیر مہذب انداز سے، ڈانٹ ڈپٹ کے تانا دے کسی کو اچھی بات کہنا یہ غلط طریقہ ہے۔ اور پھر یہ تو اللہ کو معلوم کہ آدمی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، لیکن ہمیں تو معلوم نہیں نا، تو ہمارا کام یہ کہ ہم مسلسل لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، کانوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے، یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو آدمی اللہ کے دین کی، انبیاء کی، نیک لوگوں کی توہین کرتا ہے اور بالکل حق کو نہ ماننے کا پختہ عزم کر لیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ اس کو ایک سزا دیتے ہیں۔ وہ سزا یہ ہے اس کو ایمان کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، اس کو توفیق نہیں ملتی، مہر لگا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ میں کہ اللہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اللہ ان کے دلوں میں دلوں میں زنگ لگ گیا ہے انہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے۔ حدیث میں تشریح کی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، ایک مسلمان گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ مٹا دی جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہ کرتا ہی رہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کا نقطہ لگ کے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکی سے متنفر ہو جاتا ہے اور گناہ سے مانوس ہوتا ہے۔ اسے نیک کام کہیں کر لو کہ میں نہیں کرتا، دل نہیں کر رہا، اسے گناہ کام کہیں ہاں وہ تو کرنے کی چیز ہے، چلو بھی کرتے ہیں۔ تو بہت سے مسلمانوں کی بھی صورتحال اب یہی ہے، جو دین سے بہت دور ہوتے ہیں، علماء سے متنفر ہوتے ہیں، دین سے متنفر ہوتے ہیں، تو ان کے اور برے ماحول میں رہتے ہیں، ان کی صورتحال یہ ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے اور بری صحبت چھوڑ دے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا حدیث میں کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما جلاؤ ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دل کا زنگ دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ جو سمجھے قرآن پڑھے گا اس کے دل کا زنگ دور ہوگا، بندہ بری صحبت سے بچے، اس سے زنگ اس سے بھی دور ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان خود طے کر لیتا ہے کہ میں نے حق کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرنا، میں نے ماننا ہی نہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور آیت میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر ہم ان ایسے لوگوں کے سامنے فرشتے اتار دیں آسمان سے اور مردے زندہ ہو کے ان سے بات کریں کہ قبر کا عذاب برحق ہے، واقعی محمد اللہ کے رسول ہیں، قیامت آئے گی، اور سب نشانیاں سامنے آ رہے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کے لیے آیات میں دو آیتیں تو کفار کے بارے میں تھی، کفار مکہ میں تھے اور وہ صاف انکار کرتے تھے۔ اگلی آیات جو ہے نا منافقین کے بارے میں ہیں، فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور آخرت اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لانے کے مومن نہیں ہوتے۔ وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ صرف زبان سے آمنا کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا اور مومن نہیں ہوتا۔ جب آدمی اللہ رسول کی قطعی یقینی باتوں کا دل سے تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے اور اعضاء سے عمل کرتا ہے، پھر اللہ کے ہاں وہ مطلوبہ مومن بنتا ہے۔ صرف آدمی زبان سے آمن نہ کہے، دل میں تصدیق نہ ہو، وہ بھی مومن نہیں ہوتا۔ اور اس سے یہ معلوم ہے دنیا میں لوگ جھوٹی بولتے ہیں،
اچھے گمان کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ہر ایک کی بات پہ اعتماد کر لے. اچھے گمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی پہ شک نہ کرے بلا وجہ، بغیر ثبوت کے، بغیر قرائن کے، بغیر شواہد کے. جہاں تک جھوٹوں کی بات ہے، جتنے جھوٹے لوگ بھی موجود ہیں. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. کون؟ منافقین. کیا دھوکہ دینا چاہتے تھے؟ کہ زبان سے آمن نہ کہ یہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں گے اور ہم سے مسلمانوں والا معاملہ کریں گے. پھر فرمایا کہ وہ لوگ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں لوگ دل سے مسلمان نہیں ہیں. اور مومنوں کے بارے میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے. جو واقعی مومن ہوتا ہے اسے معلوم ہو رہتا ہے کہ کون سا شخص مخلص ہے اور کون سا منافق ہے، اس کے انداز سے، اس کی باتوں سے، کون میرے ساتھ مخلص ہے اور کون منافق ہے، اور کون دل سے مسلمان، کون دل سے مسلمان نہیں ہے. جو دل سے مسلمان ہوتا ہے اس کی واضح علامات کے اپنی جان، مال، وقت دین پہ لگاتا ہے، وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دین کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے. اور جو زبانی مسلمان ہوتا ہے وہ نہ دین کو پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے، دین کی مخالفت کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے. تو میں خود تو دھوکہ دے رہے سمجھ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ منافق ہیں اور ان کا آخرت میں معاملہ منافقوں جیسا ہی ہوگا ان سے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری کیا تھی؟ وہ نفاق کی بیماری تھی. اس بیماری سے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی بیماری بڑھا دے گا. بیماری کیسے بڑھے گی؟ جتنا جتنا مسلمانوں کی ترقی دیکھتے تھے، حسد میں مبتلا ہوتے تھے، بغض میں مبتلا ہوتے تھے، تو فرمایا ان کی بیماری بڑھتی رہے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا ما کانوا یکذبون، کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. دنیا میں جھوٹ بولتے رہے، ایمان لے آئے، لیکن دل میں نفاق کی بیماری تھی. تو نفاق کی بیماری جو ہے نا اکثر لوگوں دل میں ہوتی ہی ہے. تو یہ بتاؤں میں منافق دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی، دوسرا ہوتا ہے منافق عملی. منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جو دل سے مسلمان نہ ہو، زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے، وہ عقیدے کا منافق ہوتا ہے اور یہ بدترین قسم ہے کفر کی. اور ایسے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق جہنم سے نیچے طبقے میں جائیں گے. ایک ہوتا ہے عملی منافق. عملی منافق وہ دل سے مسلمان تو ہوتا ہے وہ، لیکن وہ کام کرتا ہے منافقوں والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کی بہت سی بری خصلتیں بیان کی ہیں. فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرتا ہے اسے خلاف ورزی کرتا ہے. واذا اؤتمن خان، جب بھی اس کو امانت رکھوائی جائے خیانت کرتا ہے. وان صلی وصام، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، وزعم انہ مسلم، خود کو مسلمان سمجھے، پھر بھی اس کے یہ کام منافقوں والے ہوتے ہیں. تو اللہ معاف کرے، اکثر مسلمانوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس سے بچیں بھائی. منافقوں والی عادتیں بھی انسان نہ اپنائے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم میں فساد نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو منافقین فساد پھیلاتے تھے. ان کا فساد کیا تھا؟ ایک تو کفر تھا، دوسرا وہ مسلمانوں کے راز کافروں کو بتایا کرتے تھے، تیسرا مسلمانوں کے اور دین اسلام پر وہ اعتراض کرتے تھے، ان میں عیب تلاش کرتے تھے، پھر آ کے لوگوں کو کسان بیان کرتے تھے کہ میرے خیال میں تو اسلام کی فلاں چیز اچھی نہیں ہے، اسلام کی فلاں تعلیم اچھی نہیں ہے، نبی پاک کے یہ نبوت دعویٰ سچا نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو ان باتوں سے فساد پھیلتا تھا. اور یہ باتیں وہ کہاں کرتے تھے؟ کمزور مسلمانوں کے سامنے اور کفار کے سامنے. جب ان سے کہا گیا کہ تم فساد نہ پھیلاؤ تو کہنے لگے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فساد پھیلا رہے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے لوگ ایک ہی مذہب کے تھے نا، غیر مسلم تھے، دوبارہ لوگ اس طرح غیر مسلم ہو جائیں. اب محمد نے آ کے نیا مذہب شروع کیا ہے اور لوگ تقسیم ہو گئے ہیں، بیٹا نئے مذہب میں ہے، والد پرانے مذہب میں ہے، تو اس سے نا اتفاقی ہوتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بے شک وہی فسادی، ان کو شعور نہیں ہے. کوئی فسادی کو فسادی نہیں مانتا. چور بھی کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں جی، ڈاکو بھی کر رہا ہے میں ٹھیک کام کر رہا ہوں. تو جس عمل سے فساد پھیلے تو وہ فساد ہے اور ایسا بندہ فسادی ہے اور اس کو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. سمجھ آ گئی ہے. اور اسی طرح چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی کے عیب تلاش کرنا، ان کو پھیلانا، کسی کا راز فاش کرنا، یہ منافقوں والے کام ہیں اور ان سے زمین فساد پھیلتا ہے. ان سر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا اور جب قیل لهم ان سے کہا گیا، کن سے؟ منافقین سے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو انہوں نے کہا، انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جیسے، آمنا ایمان لائے ہیں، السفہاء بے وقوف، الا سنو، انہم بے شک وہی، ہم السفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ سنو بے شک وہی بیوقوف ہیں اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب خلو وہ تنہائی میں جاتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے سرداروں کے پاس، قالوا وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما یقیناً ہم، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، یقیناً ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ بھی یستہزئ مذاق کا معاملہ فرما رہے ہیں، یہ فرمائیں گے، بہم ان سے، ویمدہم اور ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ وہ بھٹکتے رہیں، اللہ ان سے مذاق کا معاملہ فرما رہے ہیں اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہے ہیں، بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین اولئک یہ لوگ، الذین وہ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لی، الضلالہ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما تو نہیں، ربحت فائدہ دیا، نفع دیا، تجارتہم ان کے کاروبار نے، ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہیں ہے وہ، مہتدین ہدایت یافتہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے میں، ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون مثلہم ان کی مثال، کمثل اس شخص جیسی ہے، الذی جس نے، استوقد روشن کی، نارا آگ، فلما پھر جب، اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو، ذہب اللہ لے گئے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب آگ نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، اللہ ان کی روشنی لے گئے اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون صم وہ گونگے ہیں، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی نابینا اندھے ہیں، فہم لا یرجعون واپس نہیں آئیں گے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین او یا کصیب ان کی مثال بارش جیسی ہے، من السماء جو آسمان سے برسے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد اور کڑک ہوتی ہے یا گرج ہوتی ہے، اور برق اور چمک ہوتی ہے، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانی اپنے کانوں میں، من الصواعق گرج کی وجہ سے، حذر الموت یا کڑک کی وجہ سے، حذر خوف سے، الموت موت کے، واللہ محیط اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے، بالکافرین کافروں کو۔ یہ ان کی مثال اس بارش جیسی ہے جو آسمان سے برستی ہے، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں اور گرج اور چمک ہوتی ہے، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں موت کے خوف سے، کڑک کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں۔
یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما ازاغ مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یکاد قریب ہے البرق بجلی یخطف اچک لے ابصارهم ان کی آنکھیں، کلما جب بھی ازالہم ان کے لیے روشنی کرتا ہے، مشو اچل پڑتے ہیں فیہ اس میں، ویذا اور جب ازلما وہ اندھیرا کرتا ہے علیہم ان پر قام وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں لذهب بسمعهم لے جائیں یا ختم کر دیں ان کے کان، ابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے سامنے ایمان کا معیار بیان کیا ہے۔ وہ کہتے تھے نا آمنا، ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح الناس لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ تمام مفسرین نے فرمایا کہ الناس مراد صحابہ کرام ہیں، تو جن عقیدوں پر، جن اعمال پر، جس کیفیت سے جس طرح صحابہ کرام ایمان جن چیزوں پر لے کر آئے ہیں، جو آدمی قیامت تک اس طرح ایمان لائے گا وہ معتبر ہوگا، جو اس طرح ایمان نہیں لائے گا وہ معتبر نہیں ہوگا۔ تو کیا کہتے تھے؟ آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، جیسے کہ آیت نمبر 8 میں ہے۔ تو بھائی صرف اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان تو کافی نہیں ہے، ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جن پر اسلام نے، اللہ رسول نے ایمان کا حکم دیا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سورہ بقرہ کے آخر رکوع میں ہیں، آمن الرسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، اللہ فرشتوں پر ایمان لائے، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، کتبی اس کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اچھے تو بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر، اللہ کے نبی پر، اللہ کی ذات پر، ان سب چیزوں پر ایمان لانا اور قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو آج بھی ہم عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مرزائیوں کو جو غیر مسلم کہتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس طرح ایمان نہیں لاتے جس طرح اللہ نے ایمان کا مطالبہ کیا ہے۔ یہودی اور عیسائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے وہ غیر مسلم ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اس لیے غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اس زمانے کے مشرکین تھے وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور چیزوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے وہ مسلمان نہیں۔ تو صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ معیار ہے، جس کا ویسا ایمان ہوگا وہ معتبر ہوگا، ویسا ایمان نہیں تو معتبر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ صحابہ کرام کو معاذ اللہ انہوں نے بیوقوف کہا کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو سب کو چھوڑ کے محمد کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور محمد کی بات مانتے ہیں، انہوں نے گھر والوں کو چھوڑ دیا، ماں باپ غیر مسلم ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے مکہ کو چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ، یہ منافق بیوقوف لوگ ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ صحیح طریقہ یہ کہ جس چیز کو حق اور سچ سمجھے اور وہ حق سچ ہو بھی سی دین کی روشنی میں، اس کو ہی آدمی گلے سے لگائے، اس کو تسلیم کرے، اور جو غلط اس کو چھوڑ دے۔ یہ نہیں غلط کی طرف بھی آدمی مائل رہے اور حق کی طرف بھی مائل رہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں، طریقہ غلط ہے۔ آج کل بھی جب خاندانوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ دونوں پارٹیز ملتے رہتے ہیں اور اصلاح کی نیت سے نہیں، چغلیاں کرتے رہتے ہیں، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات پہلے کو پہنچاتے ہیں، ہر ایک کے پاس جائے کہتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں۔ ان ایسے لوگوں کو حدیث میں ذو الوجہین کہا گیا ہے، اور آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں اور نفرتیں ڈالتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہونا چاہیے، جو غلطی پہ ہے اس کو نرمی سے سمجھائیں، اس کو صحیح نہ کہیں، اور جو صحیح ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ صحیح ہیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے یہی کام کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کی بیان تعلیمات درست ہیں، آپ کی تصدیق کی انہوں نے، اب وہ اجزاء کے جو غلط طریقے تھے ان کو غلط کہا، ان کو چھوڑ دیا۔ یہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ہر دور میں جب بھی لوگ دین پر عمل کرتے ہیں نا، تو جو لوگ عمل نہیں کرتے ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، کہتے ہیں سب سے بنا کے رکھو اور سب کی ہاں میں ہاں ملاؤ، پھر آپ صحیح لوگ ہو۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں رات میں ہر ایک کی برابر مخالفت تو نہ کرے، لیکن غلط کو کبھی صحیح نہ کہے، جہاں ماننے کی امید نہ خاموشی اختیار کر لے، کبھی غلط کو صحیح نہ کہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی ایک اور بری خصلت بیان کی ہے، منافقت بیان کی۔ جب مسلمانوں سے ملتے کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ جاتے تھے اپنے شیاطین اپنے سرداروں کے پاس، کہتے تھے ہم تو اصل میں دلی طور پہ تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے ملے رہتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں تمہارے ساتھ، ان سے مذاق کرتے ہیں، ان سے ہم مذاق کرتے ہیں۔ تو آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، میں نے عرض کیا ذو الوجہین، کہ وہ آپ سے ملتے ہیں، آپ کے جو مخالف اور دشمن ہیں یا غیر مسلم لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اعتماد بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے اپنے راز کی بات، دل کی باتیں
نہیں بتانی چاہیے، خواہ وہ عملی لحاظ سے عقیدے کے لحاظ سے منافق ہوں یا عملی لحاظ سے منافق ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ سے مسلمانوں سے مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کر رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ جہنم کے مستحق ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت میں ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ گناہوں میں بڑھتے چلے جائیں۔ جتنے زیادہ گناہ کریں گے زیادہ ڈھیل ملے گی، زیادہ گناہ ہوں گے، جب زیادہ گناہ ہوں گے سزا زیادہ ملے گی۔ تو اللہ کی طرف سے کسی کو گناہوں پر ڈھیل ملنا اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ کسی کا قول و فعل اگر شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے، بس ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے، بجائے اگر نقصان اسے پیش نہیں آ رہا، تو وہ خوش نہ ہو کہ اگر میں غلط کام کرتا یا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا مجھے پکڑتے کیوں نہیں۔ اللہ بعض بندے کو ڈھیل دیتے ہیں پھر اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، قرآن کریم میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے میں اس جگہ سے پکڑتے ہیں انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 میں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی منافقین کی حالت بڑی افسوسناک ہے، اور انہوں نے ہدایت کو بھی غور سے دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قرآن کو سنا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہدایت کو بھی دیکھا، گمراہی کو بھی دیکھا، کفر میں پہلے سے مبتلا تھے وہ، لیکن افسوس کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی کو اختیار کر لیا۔ انہوں نے جو ایک طرف سے ایک سودا کیا ہے، یہ نفع کا سودا نہیں کیا، نقصان کو سودا کیا ہے۔ اور دنیا میں ہر آدمی کو ایسا موقع ملتا ہے کہ وہ صحیح حق اور سچ بھی دیکھتا ہے، غلط بھی دیکھتا ہے، تو لیکن اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کا انتخاب کرتا ہے، صحیح کو اپناتا ہے یا غلط کو اپناتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہمارے کو دکھاتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دن میں اللہ تعالیٰ نے فجوری گناہ کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور نیکی قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دکھا دیے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کافر ہو جو چاہے مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے۔ تو اللہ راستے دکھاتے ہیں، تو آدمی صحیح کی تلاش میں رہے، صحیح عقیدہ، صحیح عمل، صحیح اخلاق، صحیح بات، صحیح اچھے لوگ، تو ان کا پھر انتخاب کر کے اس پہ قائم رہے، اسے استقامت کہتے ہیں۔ اللہ والوں نے اس لیے فرمایا الاستقامہ فوق الف کرامہ، صحیح بات اور صحیح کام کو پہچان کر اس پر قائم رہنا یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ پہ 1000 کرامت ظاہر ہو جائے نا، وہ اتنا کامیاب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، جتنا کہ ایک آدمی اچھی بات پہ قائم رہے وہ اچھا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 اور 18 میں اور 19 میں منافقین کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ دو مثالیں بیان فرمائی منافقین کی دو حالتوں کے اعتبار سے۔ بعض منافق جو پہلی مثال ہے نا آیت نمبر 17 میں، یہ ان منافقین کی مثال ہے جو اپنے نفاق میں پختہ تھے، یعنی اپنے دل سے پکے کافر تھے، لیکن کبھی کبھی دنیاوی مصلحت کے لیے خود کو مسلمان کہہ دیتے تھے۔ دنیاوی مصلحت کے لیے، دنیاوی مصلحت کیا تھی کہ مسلمانوں کے جنگ سے ہم بچے رہیں، مسلمان ہم جنگ نہ کریں، ہمارے تعلقات ان سے اچھے رہیں، اور اگر کہیں جہاد میں جائیں یہ لوگ تو وہاں سے فتح حاصل ہو، مال غنیمت آئے، ہمیں اس میں حصہ مل جائے گے، ہم بھی مسلمان تھے، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن کفر میں اور نفاق میں پختہ تھے۔ یہ ان کی مثال بیان فرمائی ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسی کہ آدمی آگ روشن کرے، آگ روشن کرتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، ماحول روشن ہو جاتا ہے، پھر جب آگ بجھ جاتی ہے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دعویٰ ایمان اور اسلام کرتے ہیں کہ فائدہ پہنچ جاتا ہے تو روشنی کی طرح کی روشنی کی طرح، لیکن یہ کھڑے اندھیرے میں ہیں، ان کو مستقل فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، ان کے کان نہیں تھے اور وہ بولتے نہیں، زبان نہیں تھی، سب چیزیں تھیں، لیکن وہ ان کو صحیح اور حق میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ حق باتیں سنتے تھے، اپناتے نہیں تھے، حق چیزیں دیکھتے رہے، اپناتے نہیں تھے، حق باتیں بولتے دل میں اتارتے نہیں تھے۔ میں کہ یہ اندھے بہرے گونگے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ صحیح فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ اگلی آیت میں مثال بیان فرمائی ہے ان منافقین کی جن کا جو اسلام کی حقانیت سے متاثر تھے، لیکن جب وہ دیکھتے تھے نا جاتے رہے کفار منافقین کے پاس، پھر وہ شک میں پڑ جایا کرتے تھے۔ ان کی مثال بارش جیسی ہے۔ تو بارش سے مراد یہاں اسلام آسمان سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو بارش جیسی ان کی مثال ہے، لیکن اس میں اندھیرے ہیں۔ اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ اس میں پریشانیاں ہیں، تکالیف بھی، جب انسان عمل کرتا ہے پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ ورعدن، اور اس میں کڑک بھی ہے، اور رعدن سے مراد یہاں وہ گرج ہے، اس مراد جہاد ہے، جو جہاد ہوتا ہے تو مشقت پیش آتی ہے۔ برقن، اور چمک بھی ہے، فتح بھی ہوتی ہے جہاد میں۔
تو یہ منافق ایسے تھے نفاق میں پختہ نہیں تھے، نفاق ان کا کچا تھا. جب یہ دیکھتے تھے اسلام کے فائدوں کو تو کہتے رہے مسلمان ہیں، اور حقانیت سے متاثر بھی تھے. لیکن تکالیف پریشانی بھی ہے، کیا کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اسلام عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، بڑی تکالیف پریشانیاں ہیں. تو فرمایا اللہ سب کافروں کو گھیر رہے ہیں، تو مسلمان کو پکا مسلمان ہونا چاہیے. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف. بعض مسلمان بھی ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، فائدہ پہنچ جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، نقصان پہنچے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں اللہ ان کی آنکھوں کو چکلے گا، ان کے ہدایت سے اندھا کر دے گا. جب یہ دعویٰ کرتے ہیں فائدہ پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اسلام کی حقانیت پر یقین نصیب فرمائے اور تعلیمات کو سمجھ کر سچے دل سے اپنا کر عمل کرنے کی توفیق. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.